بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ حلال اور درست مال خرچ کرو جو تم نے کمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو رزق ہم نے آپ کو زمینوں میں سے نکال کر دیا اس میں سے بھی خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی اور نکمی چیز کو خرچ مت کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا فِيهِ، کہ تم خود اس ردی اور نکمی چیز کو قبول کرنے والے نہیں ہو مگر تم آنکھیں چراتے ہو. جان رکھو اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ بے نیاز ہے اور بڑا تعریف کیا ہوا ہے. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری اور تنگ دستی کا، اور تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت تمہیں وعدہ دیتے ہیں اپنے فضل کا، رحمت کا اور مغفرت کا. اور جان رکھیں کہ اللہ رب العزت بہت وسیع اور بہت جاننے والے ہیں. احباب ذی وقار، دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم میں سے ہر انسان کسی سبب کو ضرور اختیار کرتا ہے کہ دنیا کا مال دولت کمایا جائے، اور یہ سبب اختیار کرنا بھی چاہیے. مسنون بھی یہی ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر اللہ رب العزت پر توکل اور یقین اور اعتماد رکھا جائے. تو یہ جب ہم اسباب اختیار کرتے ہیں تو کوئی شخص زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زراعت کے پیشے سے منسلک ہو جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیتے ہیں. کوئی شخص تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کے معاملات سے منسلک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے اس کا رزق عطا فرما دیتے ہیں. کوئی شخص ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ملازمت اختیار کرتا ہے، کسی کے پاس جاب اور نوکری پہ لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت وہاں سے اس کو اس کا رزق عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے اسباب ہیں، مختلف طرح کے طریقے ہیں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے. لیکن دنیا حاصل کر کے صرف دنیا کا ہو کر رہ جانا اور دنیا حاصل کرتے ہوئے مطمع نظر صرف دنیا کو بنا لینا اور دنیا حاصل کرتے ہوئے اسی کو اپنا حرف آخر سمجھ لینا، یہ معیوب ہے اور یہ غلط ہے. دنیا حاصل کریں، محنت کریں، کوشش کریں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کس قدر انہوں نے محنت کی، تجارت کی، کوشش کی، بازار میں گئے، مال کمایا، شرعیہ پرنسپلز کو اختیار کیا، شرعی اصولوں کو پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی، خوب محنت کی، اللہ نے خوب برکت سے نوازا، اتنا مال دیا کہ کچھ تو وہ تھے جن کا پہلا اونٹ مدینے اور آخری اونٹ سامان کا لدا ہوا شام کی سرحد پہ. اتنا مال اللہ نے عطا کیا ہے. اس وقت، اس زمانے میں، اس دور میں جب تنگی زیادہ محسوس کی جاتی تھی، پیسہ کم ہوتا تھا، درہم و دینار چلتے تھے، غلہ اناج کم ہوتا تھا، اتنے اونٹ غلوں کے لدے ہوئے جس کے پاس ہوں وہ کتنا مالدار ہوگا. یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میں درس یہ دینا چاہتا ہوں، سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ مال کمائیں،
محنت کریں، کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، ہر وہ سبب اختیار کریں جو درست ہے، ہر وہ طریقہ اختیار کریں وہ جو درست ہے، تجارت ہو، ملازمت ہو، زراعت ہو، کوئی بھی طریقہ کار ہو، سب طریقے اسلام کی نظر میں جو درست ہیں، جہاں اسلام کے جو طریقہ کار ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، ان کی وائلیشن نہیں ہے، ان کے خلاف آپ نہیں جا رہے، کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں، اللہ کئی گنا برکات سے نوازے، اللہ بہت مال اور دولت دے، لیکن مال اور دولت آ جانے کے بعد اس کو سینتنا، اس کو سنبھالنا، اس پہ پنجابی کی زبان میں سپ بن کے بہہ جانا، یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس میں سے خرچ کریں۔ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنی ذات پہ خرچ کریں، اپنے جو متحد لوگ ہیں ان پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اپنی فیملی پہ خرچ کریں، رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کریں، دینی امور میں خرچ کریں، جہاں جہاں آپ کو درست جو چیز نظر آتی ہے، ضرورت نظر آتی ہے، جہاں آپ کو مستحق نظر آتا ہے، اس پہ خرچ کریں۔ کہیں کوئی لوگوں کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو وسعت اور طاقت دی ہے، آپ وہاں اس کو خرچ کریں، لیکن خرچ کرتے ہوئے ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی چیز مت خرچ کریں، جس کو آپ خود پسند نہیں کرتے اس چیز کو خرچ مت کریں۔ یہ جو 2 آیات میں نے سٹارٹ میں پڑھی آپ کے سامنے، اس کا شان نزول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ہم انصار لوگ کھجوروں والے تھے، ہمارے پاس کھجوریں تھی، باغات تھے، ہم اللہ کی راہ میں کھجوریں خرچ کیا کرتے۔ اس کا ہم نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ ہم جب مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہوتے تو ہم اپنی کھجوروں میں سے خوشے کھینچ کر اتار کر لے آتے، اس کو مسجد نبوی میں لٹکا دیتے، رکھ دیتے۔ مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ تھے، جو پڑھنے والے تھے، دین کے لیے وقف تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی، جنہوں نے حضور کے لیل اور نہار سیکھے، جنہوں نے حضور کی سیرت کو محفوظ کیا، جنہوں نے حدیث کو محفوظ کیا، یہ وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے، شرعی علوم کے لیے وقف تھے، یہ لوگ مسجد نبوی میں رہا کرتے، صفہ چبوترے پہ رہنے والے، وہیں قیام کرنے والے، وہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام، ہم اس کو لا کر لٹکا دیتے۔ ان میں سے جس کو بھوک ہوتی وہ اٹھتا اور وہاں سے کھجورے لیتا اور اپنے استعمال کی ضرورت پوری کرتا، کھا لیتا اس کو۔ کہتے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اتنی نکمی اور ردی قسم کی کھجوریں لے کر آتے، جو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوتی، درختوں سے نیچے گری ہوئی ہوتی، ان کو لے کر آتے اور وہاں پہ رکھ دیتے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ خرچ کرو جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، جو درست ہے، جو تم کماتے ہو اپنی کمائی میں سے، ہاتھوں کی کمائی سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو اللہ نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، کھیتی باڑی تمہیں دی ہے، تمہیں باغات دیے ہیں، اس میں سے بھی وہ خرچ کرو جو طیب اور پاک ہے۔ طیب کے 2 معنی ہیں، ایک حلال اور دوسرا بہترین چیز۔ یہ دونوں وصف جس چیز میں اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ۔ اور ساتھ فرما دیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی چیز کو، ناجائز کو، حرام کو اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، تمہارا اپنی حالات کیا ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دی جائے تم اس کو خود پکڑنے والے نہیں ہو، تمہارے ہاتھ نہیں بڑھیں گے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ مسلمانوں کی صفت ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز اگلے کے لیے پسند کریں۔ یہاں تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ انصاری جیسے سب سے اچھا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کہا حضور مجھے سب سے زیادہ پیارا باغ یہ ہے، میں لے آیا ہوں، اس کو اللہ کی راہ میں قبول کیجئے۔ اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی دیا،
الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور تم نے جب کسی اچھے کام میں پیسہ خرچ کرنا ہو، شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور پیسہ گھٹ ہو جائے گا، تیرا کشکول کم ہو جائے گا، تیرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، تیرے معاملات الجھے ہوئے اور الجھ جائیں گے۔ شیطان تمہارے لیے زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے لیے اپنے اعمال کو، ان کی چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے۔ وہ نہیں مسجد میں پیسے مت لگانا، مدرسے پہ مت لگانا، اور مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، یہ تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اور تم ان کی باتوں میں مت آنا۔ شیطان تمہیں یہ کہے گا، اور تمہیں کہے گا تم فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دیتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، جب تم نے کسی غلط کام میں خرچ کرنا ہو اس کو اور مزین کرے گا تمہارے لیے، اور اٹریکشنز پیدا کرے گا ان میں، غلط کام پہ خرچ کرو، سینما میں چلے جاؤ، گھر میں اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی کنسرٹ کا انتظام کر لو، کوئی میوزک کا انتظام کر لو، کوئی محفل سجا لو، کوئی شراب اور کباب کی محفل لگا لو، شیطان مزین کر دے گا اس چیز کو، وہاں تمہارا دل کرے گا پیسہ ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے، میرے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، میری رضا کے لیے پیسہ لگاتا ہے، میں اس کو بخش بھی دیتا ہوں، اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں، اس کو غنی کرتا ہوں۔ مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملتی ہے، اللہ کا فضل بھی حاصل ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کا فضل مل جائے اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہ ہماری سمجھنے کی چیز ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی، اے آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کر، انفق علیک، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ باری تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول اللہ کی زبان سے حدیث قدسی، اللہ کے الفاظ جاری کروائے، اللہ نے اپنے الفاظ حضور کی زبان سے جاری کروائے کہ بتا دیجئے اپنی امت کو، یا ابن آدم انفق انفق علیک، پریشان کیوں ہوتے ہو، پیچھے کیوں ہٹتے ہو، یہ تو وعدہ ہی رب کا ہے، انفق، خرچ کر، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور پھر خرچ کرنا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، کبھی اس کو گھر جا کے نا اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا جیب سے پیسہ نکالنے کو، خرچ کرنے کو، راہ اللہ میں لگانے کو، فی سبیل اللہ کے کاموں میں خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو اس آیت کو پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں اور سوچیں کہ یہ اللہ نے جتنا کچھ دیا ہوا ہے اس کی کن کی محتاج ہیں ساری چیزیں۔ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ جس نے صحت دی، جس نے رزق دیا، جس نے کاروبار چلایا، جس نے جاب چلائی، جس نے گھر دیا، گاڑی دیے، بنگلے دیے، کاروبار چلا دیے، سارا کچھ دے دیا، اس کی کن کے محتاج ہیں۔ یہ سارا کچھ رول بیک بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا درس میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں بیک بھی ہو سکتی ہیں، اور زندگی میں ہم نے دیکھا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نقصان ہوتے ہیں، خسارے ہوتے ہیں، آگ لگی، دکان جل گئی، سیلاب آیا، چیزیں ختم، سیلاب آیا، فصل ختم، سیلاب آیا، فصلیں تباہ، زمینیں تباہ، اگلے کئی سال کاشتکاری کے قابل نہیں رہتے، جانور سیلاب کی نظر، مکانات سیلاب کی نظر، پیسہ سیلاب کی نظر۔ یہ اللہ کی کن کی محتاج ہیں ساری چیزیں۔ اپنے آپ کو درست کریں، اپنا ذہن وہاں رکھیں کہ اللہ نے اگر یہ سارا کچھ دیا ہے تو رب کا حق نکالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو قیامت والے دن کہیں گے، میرے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھلایا نہیں، میرے پاس لباس نہیں تھا، تم نے مجھے لباس نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تم نے میری پیاس ختم نہیں کی،
کیا باری تعالیٰ کو ضرورت ہے کسی چیز کی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں یہ ترغیب ہے کہ میرا فلاں بندہ تمہارے پاس آیا تھا، اس نے آ کر دستے سوال بلند کیا تھا، تمہیں دعوت دی تھی نیکی کی، تمہیں کہا تھا کہ یہ چیز ہے، اس پہ سوچ لیں، دنیا تو کمانی ہے، کما کر خرچ کرنی ہے، یہاں گزار کے جانا ہے۔ آپ نے جو کھایا وہ ہضم کر دیا، جو پہنا وہ بوسیدہ کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں لگایا اس کو باقی رکھ لیا آپ نے۔ تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ چلنا ہے۔ تمہیں دعوت دی کہ ہاں یہاں ضرورت ہے، یہاں خرچ کر دے۔ تمہیں اپنا رشتہ دار نظر آیا کہ وہ غریب ہے، وہ حقدار ہے، اس کو ضرورت ہے، تم نے اپنی نظریں چرا لی اس سے کہ کہیں مجھے پیسہ نہ لگانا پڑ جائے۔ تمہیں اپنی بھتیجی، اپنی بھانجی گھر میں بیٹھی ہوئی جوان نظر آئی اور تم اس کو رخصت نہیں کر سکے، تو تم جیسا حاجی اور نمازی میں کس ماتھے پہ بٹھاؤں؟ کیا کروں میں اس کو؟ کہاں تولیں آپ کے ان پیسوں کو، آپ کی اس محنت کو، آپ کی اس کی صاف ستھری اور شفاف زندگی اور لباس اور گھر اور گاڑی کو میں کس پلڑے میں ڈالوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ وہ کام ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں۔ یہاں تو کسی کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دانا اور بینا ہے ہم سب، اللہ نے عقل بھی دی ہے، اس کو سلامت بھی رکھا ہے، وہ چل بھی رہی ہے، آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھ بھی رہی ہیں۔ دنیا کا ہر آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو فائدہ دے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچتے ہیں جو آپ کا نقصان کرے۔ دین میں بھی سوچا کریں، کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے، کیا درست ہے کیا غلط ہے، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، کیا توحید ہے اور کیا شرک ہے۔ وہاں بھی اپنا استعمال کیا کریں سمجھ بوجھ کو، وہاں بھی خیال رکھیں چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ کے بڑے کام ہیں، آگے ذکر کریں گے ہم جا کے۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے زمین میں کسی نے ایک دانہ لگایا، اس سے ایک سٹا نکلا، اس نے جڑ پکڑی۔ آگے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس پہ 7 خوشے لگے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس ایک دانے سے اللہ نے 700 دانے بنا دیے۔ ایسے ہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 700 گنا کا وعدہ ایک آیت میں اللہ نے کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قحط کا زمانہ تھا نا، ان کا مال آیا، میں نے ابھی شروع میں مثال بھی انہیں کی دی کہ پہلا اونٹ مدینہ میں اور آخری اونٹ شام کی سرحدوں میں، سختی کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، قحط۔ حضرت عمر سے گزارش کی کہ حضور یہ قبول کیجئے، سارا میں مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دوں، سارا مال، ایک دانہ بھی اس میں سے نہیں رکھا اپنی تجارت کے لیے، کہا سارا مال میں خرچ کرتا ہوں مسلمانوں کی فلاح کے لیے۔ تنگی ہے، ان کے پاس تاجر آئے مدینے کے، حضور 10%، حضور 5%، حضور 7%، حضور 3%، کہا میرا اس سے وعدہ ہے، میں نے اس سے تجارت کر لی ہے جس کا وعدہ ہے 70%۔ ان کا مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہم ہیں، یہاں کون پیدا ہو گیا جو آپ کو کہتا ہے کہ میں 70 گنا دینے والا ہوں؟ ہم ہی سب سے بڑے تاجر ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے۔ کہا میں نے اس کو دے دیا جس کا یہ وعدہ ہے۔ پھر بتا دیا جاتے ہوئے کہ میں نے اللہ سے یہ معاملہ کر لیا۔ وہ سب حیران اور پریشان رہ گئے کہ اتنا مال، کوئی 2 4 5 10 اونٹ نہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے، اونٹوں کی تعداد بھی شمار سے باہر۔ اونٹوں کے چلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کبھی آپ کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ آئے تو اس میں بھی ایک کی جو بیک ہے، پوچھل جسے ہم کہتے ہیں پونچھ، اس کے ساتھ پچھلے کی مہار باندھی ہوتی ہے اور وہ تھوڑے فاصلے پہ ان کو باندھا ہوتا ہے تاکہ چلنے میں آسانی رہے، اور ایک ترتیب سے وہ قطار بنا کر چلتے ہیں، کبھی قطار ادھر ادھر نہیں کرتے۔ تو اتنا بڑا جو قافلہ ہے حضرت عثمان نے خرچ کر دیا، کس لیے؟
युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कमसली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल, अल्लाह 700 गुना का वादा दे रहा है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, फिर यहीं बस नहीं 700 पे, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह और बढ़ा देता है जिसके लिए चाहता है उसको। सिर्फ वहीं बस नहीं, वल्लाहु वासिउन अलीम, वो कितना वसी है और कितना अलीम है, हमारी तो अकल भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो कितने उसके खजाने हैं। इस तरह कुरान मजीद की आयत, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, और जो अल्लाह को कर्ज देगा अल्लाह उसको कई गुना देगा, अज़आफ़न कसीरा, कई गुना देगा। हज़रत अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आयत नाज़िल हुई, हुजूर के पास आ गए, हुजूर अल्लाह को कर्ज की जरूरत है। कहा, अल्लाह कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, अल्लाह को जरूरत है कर्ज की। कहा अच्छा, अल्लाह को कर्ज की जरूरत है? कहा, कहा हुजूर मेरा एक बाग है जिसमें 600 दरख्त खजूरों के लगे हुए हैं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 600 खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, मैं वो सारा का सारा अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा देता है। घर गए, उस बाग में ही घर था, उस बाग में बीवी बैठी हुई है। कहा बीवी, ज़ौजाए मोहतरमा, अल्लाह बीवियां दे तो ऐसी दे और हौसले वाली भी दे। कहा मैंने इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, निकल जाओ यहां से बाहर, आओ चलते हैं यहां से। कहा रिबहुल बे, इससे अच्छा सौदा ही कोई नहीं, इससे ज्यादा फायदे वाला सौदा ही कोई नहीं जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च, उठो चलते हैं यहां से। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जिनके मैं कहा करता हूं कि मेरी नस्ल को जरूरत है पढ़ने की। आपने शेक्सपियर पढ़ा दिया, आपने फलाना ढमकाना नत्थू भत्तू लाल खैरे पढ़ा दिए कौम को, आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं पढ़ाया, आपने साद बिन अबी वकास नहीं पढ़ाया, आपने खालिद बिन वलीद को नहीं पढ़ाया, आपने उस्मान गनी को नहीं पढ़ाया, आपने अली हैदर करार को नहीं पढ़ाया, आपने हसन हुसैन को नहीं पढ़ाया, आपने बाकी नत्थू भत्तू लाल खैरे सारे पढ़ा दिए कौम को। क्या फायदा? इंग्लिश में स्टोरियां पढ़नी है, इनकी इंग्लिश में राइटिंग नहीं हो सकती, और इंग्लिश ही बेहतर करनी है तो इनकी स्टोरियां इंग्लिश में नहीं लिखी जा सकती। ये एक बहाना है इस कौम को अपने असलाफ से दूर करने का। तो सहाबा किराम ने तो ये मिसालें छोड़ी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदका कभी भी कमी नहीं करता आपके माल में। आपकी ये सोच हो सकती है, आपकी काउंटिंग हो सकती है, आप दुनिया के एतबार से उसको काउंट कर रहे हो, तो मैंने लाख रुपया जो है उसमें से 10,000 निकाल दिया, वो पीछे 90,000 रह गया। ये नहीं पता उस 10,000 को अगर 700 की ज़रब लग गई तो फिर उस 10,000 को अगर 700 की ज़रब लग गई तो कहां जाएगा मामला? कभी इस पे भी गौर किया करें। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला मलकान यंज़िलान, कि जब भी बंदा सुबह करता है ना, 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से। पहला कहता है फयक़ूलुल अव्वल अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, अल्लाह जो तेरे राह में खर्च करने वाला है इसको और अता कर। दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, अल्लाह ये जो जोड़ जोड़ के रख रहा है ना, तेरे राह में खर्च नहीं करता, इसके पास जो है उसको भी फरिश्ते दुआ करते हैं। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो चंद एक बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करो, इतना खर्च करो कि शुमार ना हो, ऐसा खर्च करना। और फी सबीलिल्लाह बहुत वसी है, यहाँ ज़कात वाला फी सबीलिल्लाह नहीं है सिर्फ। ये जो हम इन्फाक फी सबीलिल्लाह जब बोलते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह मैंने आपके सामने चंद मिसालें रखी। एक मिसाल और काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो साहबी रसूल हैं जो जंग से 3 साहबी पीछे रह गए थे और फिर उनकी तौबा बड़ी मुश्किल कबूल हुई थी, कई दिन लग गए। काब बिन मालिक उनमें से। जब तौबा कबूल हुई ना तो आए हुजूर, खुशी इतनी, मैं अपना सारे का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, मेरी तौबा की तकमील हो जाए, मेरे से जो गुनाह हुआ है वो गुनाह धुल जाए,
میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا قاب امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، اور کچھ اپنے پاس بھی روک لو، رکھ لو، تمہارے لیے بہتر رہے گا. اور کچھ رکھ لو اپنے پاس بھی، سارا نہ خرچ کرو. حضور بھی حالات دیکھ کے مشورہ دیا کرتے تھے کہ یہ بعد میں کیا کرے گا بیچارہ. امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک، کچھ مال روک لو اپنے پاس، تمہیں فائدہ دے گا. کہتے حضور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں اپنا جو خیبر والا میرا حصہ ہے نا، خیبر فتح ہوا، وہاں سے ان کو حصہ ملا، وہ جو میرا حصہ ہے خیبر کی جو زمین ہے اس کو اپنے شب و روز کے لیے رکھ لیتا ہوں. مدینہ میں جو کچھ میرے پاس ہے میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ مثالیں چھوڑی. اس طرح وہ باقی مشہور مثالیں، حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال خرچ کیا، حضرت عمر نے آدھا مال خرچ کیا، حضرت عثمان نے اتنا مال خرچ کیا. حضور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. وہ کس لیے اتنا پیسہ خرچ کیا؟ حضور اس پیسے کو اچھال رہے ہیں، جھولی میں ڈالا ہوا ہے، ڈھیر کو دیکھ رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، ساتھ خوش ہو رہے ہیں. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. تو یہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے دین کے کاموں کے لیے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پہ خواتین کو عید پڑھائی. خواتین کو عید پڑھانے کے بعد حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے. آپ نے ان کو ترغیب دی پیسہ خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی. حضرت بلال نے اپنی جھولی پھیلائی، خواتین نے اپنے کنگن، اپنی انگوٹھیاں، اپنے کانٹے اور لاکٹ جو ہے وہ اس جھولی میں ڈالے. حضرت بلال کہتے اتنا مال اکٹھا ہوا کہ میں خود دنگ رہا. خواتین کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب حضور نے خود ترغیب دی. بلال سے کہا اکٹھے کرو، حضرت بلال نے جھولی میں اکٹھا کیا سب کچھ. تو یہ دینی کاموں کے لیے، دینی امور کے لیے، رفاع کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، ترغیب دینا، یہ حضور کی سنت ہے. تو آپ نے اکٹھا کروایا اور خرچ بھی کیا، بڑا خرچ کرتے تھے. ساری چیزیں آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکہ والے مسلمانوں کے کمزور حالات، 10 سال مدینہ والے، پہلے 4-5 سال بڑے مشکل، جنگیں، ہر سال جنگ، بڑی جنگ، چھوٹی جنگ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی مشکل. تو یہ کرتے کراتے آخری سالوں میں جا کر اللہ نے بڑا فضل دیا، بڑا انعام دیا، بڑا کرم کیا، بڑا مال اور دولت اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. پھر حضور نے خرچ بھی ویسے کیا، حصے بنا دیے، صحابہ کو دیے، بیت المال کا نظام قائم کیا، وہاں جمع کیا، آگے تقسیم کیا. تو اس نظام کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح انفاق کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں کچھ فرضی بھی ہیں، کچھ نفلی ہیں. فرض کیا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ خرچ کریں، اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے تو اس کا نقصان بڑا ہوگا، جو ہم نے کئی خطبات جمعہ میں پیچھے بیان کی. اسی طرح نفلی صدقات بھی کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ سے تکلیف کو، بلاؤں کو، بری موت کو اور آپ کے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے صدقہ. نفلی صدقات کریں. والدین اور اہل خانہ پہ خرچ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ، جب بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، یحتسبها فہی لہ الصدقہ، نیت کیا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے، میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، والدین پہ خرچ کر رہا ہوں اللہ سے اجر کے لیے. کہا فہی لہ الصدقہ، یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا. اللہ نے کتنا خوبصورت پیکج رکھا ہے. آپ نیت تو کریں نا، شرعی چیزوں کو سمجھنے کی، مسائل کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. اس لیے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقہ. باہر آپ کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو 1 ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں اسنتانی، 2 ثواب ملیں گے، صدقۃ و صلۃ، صدقے کا اجر بھی اور صلہ رحمی کا اجر بھی. رشتہ داراں نال تے ساڈی بنتی نہیں. بوے نال بوا ہے تے ایک دا منہ مشرق نو تے ایک دا مغرب نو، دروازے کے ساتھ دروازہ ہے. مسجد میں آ رہے ہیں، ایک اس کورنر میں کھڑا ہوگا، دوسرا اس کارنر میں کھڑا ہوگا. یہ تو ہمارے حالات ہیں، یہ تو ہم نے معاملات بنا دیے اپنے. اور ان چیزوں کو درست کریں. یہ چیزیں جو ہیں وہ نیکیوں کا بھی نقصان کرتی ہیں، یہ حقیقت بات ہے. جب آپ کے اپنے معاملات درست نہیں ہیں، آپ جو ہے آپ کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ موجود ہے، بغض موجود ہے، تو آپ کی نیکیاں کدھر جائیں گی، اس پہ بھی غور کیا کریں. میں فتوے نہیں لگانے والا، میں مفتی نہیں ہوں، میں فتوے والا مولوی بھی نہیں ہوں، نہ میں اتنے فتوے لگاتا ہوں، لیکن میں یہ لمحہ فکریہ ضرور، کویسچن مارک ضرور چھوڑتا ہوں تاکہ آپ غور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں غور کریں ان چیزوں پہ.
اسی طرح دینی امور پر خرچ کرنا، بہت ساری جگہیں ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہے، قرآن مجید ہے، اس کی تعلیم ہے، اسلامی کتب ہے، دروس ہیں، دروس کا اہتمام ہے، قرآن کی کلاسز ہیں، حدیث کی کلاسز ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری دینی امور میں آتی ہیں، اس پہ خرچ کریں۔ اس طرح رفاع عامہ کے کام ہیں، بہت سے کام اس میں آ سکتے ہیں۔ پانی کے بارے میں حضور نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے بہترین اور افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ پانی کا انتظام بہترین صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے، اس پہ خرچ کریں۔ اس طرح جو کمزور لوگ ہیں، سایہ دار درخت لگانا، پھلدار درخت لگانا، اس کا پتہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بھی مسلمان یا مومن جب کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی اگاتا ہے، وہاں سے پرندے کھاتے ہیں یا انسان وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے صدقہ بن جائے۔ تو لگائیں، ہمیں تو ویسے بھی ضرورت ہے، کیوں نہیں لگاتے؟ جگہ ہے، سپیس ہے، ابھی پلاٹ خالی پڑے ہیں وہاں لگا دیں، جب تک گھر نہیں بنتا چلیں کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ کارنرز پہ لگا دیں، روڈ سائڈز پہ لگا دیں، گھر کے سامنے خوبصورت انتظام کریں، تو لگائیں۔ ان چیزوں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ ہمیں ویسے بھی ضرورت ہے۔ جن کے پاس روف ہے، چھت ہے، وہ روف ٹاپ گارڈنز کا جو ہے اس پہ چلے جائیں۔ آج کل تو جدت ہے، بڑی چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ ضرورت بھی ہے، تو اس لیے اس پہ کریں۔ اسی طرح کمزور اور ناتواں لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں، ان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یتیم کے بارے میں آپ نے فرمایا انا وقافل الیتیم ھکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ حضور کا ساتھ چاہیے تو ایسی چیزوں پر عمل کر کے دکھایا کریں۔ ہم تو اس کا مال کھانے کے در پہ ہوتے ہیں نا۔ رشتہ دار کوئی بچہ یتیم ہو نہ جائے تو جو چاچا ہے یا تایا ہے وہ سارا کچھ ہیلپ کرنے کے در پہ بیٹھا تھا، بس ہونے میرا ہی ہے سارا کچھ، تو اس کی شادی اور اس کی یہ وہ سارا کچھ کر کے اینڈ پہ جب کبھی اس نے رولا ڈال دیا بڑا ہو گئے، مائنس میں ڈال دے گا ساری چیزوں کو۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ہمارے دوسرے تیسرے نکاح جو ہیں وہ مشکل ہیں، شادیاں مشکل ہیں۔ ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، معاشرتی پرابلم ہے۔ یہاں جو خاتون بیوہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، وہ ساری زندگی اس کو بیٹھنا پڑتا ہے ویسے ہی۔ شرعی رائے اگر پوچھیں تو ان کی شادیاں ہونی چاہیے آگے، جو شرعی فلسفہ اور حکمت ہے اس کے تحت ان کی آگے شادیاں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہوتی تو ان کا خیال رکھنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کو دینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا، حضور نے فرمایا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم، یہ بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ظالم کو ظلم سے، اور مظلوم کا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کو ہم ظلم سے بچا لیں، ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی حضور؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو، اچھا مشورہ دینا، خوش دلی سے ملنا، اچھی بات کرنا، مصافحہ کرنا، گلے لگنا، اپنے بھائی کے ساتھ خوش دلی سے مسکراہٹوں کے تبادلہ کر لینا بھی صدقہ ہے۔ کتنے حضور نے طریقے بتائے ہمیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ ہیں، جس حصے میں بھی ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو ہمت اور طاقت دی ہے، اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کا کام کریں۔ یہ مت سوچیں گے یار ساری قوم یہ نہیں کریں نہیں تو میرے ایک نل کی ہو جائے گا۔ آپ اللہ نے حضرت ابراہیم اکیلے کو امت کہا تھا، ابراہیم اکیلے امت ہیں۔ کیوں؟ اکیلا بندہ کھڑا ہو گیا، موحد، توحید والا، سنت والا، اللہ سے تعلق والا۔ اللہ نے کہا امت ہے ابراہیم اکیلا۔ تو اس لیے آپ اپنی فیملی میں اکیلے بھی ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اولاد ساتھ نہیں دیتی نہ دے، بیوی ساتھ نہیں دیتی نہ دے، اس سے اگلا کوئی جملہ سن لیں۔ ماں باپ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے نہ کھڑے ہوں۔ آپ اکیلے ہیں، رشتوں کا احترام ضروری ہے، لیکن توحید، سنت، شرک اور بدعت، ان میں فرق بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، دین کو پڑھیں، سمجھیں، وسعت پیدا کریں، بڑا ظرف کریں، اور جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، ان پر کمپرومائز نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔